جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 18ویں کتاب درندوں کی بستی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ دوسری صبح بستی والوں کے لیے بڑی اندوہناک تھی۔ شاید ہی وہاں کوئی ایسا مکان رہا ہو جسے پچھلی رات بمباری سے نقصان نہ پہنچا ہو، اور چاروں طرف عورتوں، بچوں اور مردوں کی لاشیں پڑی نظر آ رہی تھیں۔ اب عمران صرف اس آدمی کے متعلق سوچ رہا تھا جسے یہ لوگ غار والے کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ان کے بیان کے مطابق وہ صرف ایک فقیر تھا، اور آہستہ آہستہ اس نے سارے شکرال پر سکہ جما لیا تھا۔ عمران نے کوشش شروع کی کہ شہباز کو جلد سے جلد اس بستی کی طرف کوچ کر دینے کے لیے آمادہ کر لے جہاں اس پراسرار آدمی کا قیام تھا۔ شہباز نے کہا، میں خود بھی اب بہت بے چین ہوں، لیکن یہ تو سوچو کہ اگر انہوں نے پھر ہماری عدم موجودگی میں بستی پر دھاوا بول دیا تو اس بار ساری عورتیں اور بچے فنا ہو جائیں گے۔ پھر عمران نے سوال کیا، میں نے دوسری بستیوں سے کچھ ایسے آدمی منگوائے ہیں جو یہاں رہ کر صرف عورتوں اور بچوں کی حفاظت کریں، اور پھر اس بستی کا ایک ایک مرد تمہارا ساتھ دے گا۔ عمران خاموش ہو گیا۔ اس کے ساتھی بھی یہی چاہتے تھے کہ جلد سے جلد اس مسئلے کا تصفیہ ہو جائے، پھر خواہ زندہ رہیں یا مر جائیں۔ امید و بیم کی کشمکش ان کے لیے سہانی روح ہو رہی تھی۔ سپہر تک مختلف بستیوں سے تقریباً 300 آدمی آ گئے، اور جب انہوں نے عورتوں اور بچوں کی لاشیں دیکھیں تو انہیں سنبھالنا دشوار ہو گیا۔ ان کا اصرار تھا کہ وہ بھی اس مہم میں ان کے شریک ہو کر ان عورتوں اور بچوں کا انتقام لیں گے۔ شہباز انہیں بدقت تمام اس سے باز رکھ سکا۔ بہرحال انہوں نے قسمیں کھا لی کہ وہ آخری سانسوں تک بستی کی حفاظت کریں گے۔ پھر 1 گھنٹے کے اندر ہی اندر ایک بار پھر زمین لرزنے لگی۔ تقریباً 250 گھوڑے اپنی طوفانی رفتار سے اسے متزلزل کر رہے تھے۔ شاید انہوں نے بمشکل تمام 5 یا 6 میل کی مسافت طے کی ہوگی کہ انہیں پھر طیارے کی گرج سنائی دی۔ عمران اور شہباز کے گھوڑے سب سے آگے جا رہے تھے۔ وہ پھر آ رہا ہے، شہباز دانت پیس کر بولا، اور یہاں چٹیل میدان میں کہیں سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ دفتن عمران رکابوں پر کھڑا ہو گیا، شانے سے رائفل اتاری، گھوڑے کی باگ اس نے چھوڑ دی تھی، اور دونوں ہاتھوں سے رائفل تھامے ہوئے آواز کی سمت دیکھ رہا تھا۔ دفتن کچھ دور پر طیارہ سفید بادلوں کے نیچے دکھائی دیا۔ عمران نے نشانہ لیا اور فائر کر دیا، اور پھر وہ میگزین لگے ہوئے رائفل سے پہ در پہ فائر کرتا ہی رہا۔ گھوڑا اسی رفتار سے دوڑ رہا تھا، اور عمران رکابوں پر کھڑا فائر کر رہا تھا۔ اچانک طیارے کے پچھلے حصے سے بھورے دھوئیں کی لکیر نکلنے لگی۔ راستہ کاٹو، راستہ کاٹو! عمران چیخا، میں نے اسے مار لیا ہے۔ شہباز نے بائیں جانب اپنا گھوڑا موڑ دیا، اور پھر سب کا رخ ادھر ہی ہو گیا۔ البتہ عمران کا گھوڑا اسی سمت دوڑا جا رہا تھا۔ طیارہ اپنے اگلے حصے کے بل نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ عمران نے زین پر بیٹھے ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور وہ اور تیزی سے دوڑنے لگا۔ پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا
اور دور دور تک آگ پھیل گئی۔ پتھریلی زمین سے ٹکرا کر طیارہ پاش پاش ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنے گھوڑے اس خوفناک دھماکے سے بدکے اور نہ جانے کتنے سوار نیچے گر کر روندے گئے۔ عمران بھی شاید موت کے منہ میں پہنچ گیا ہوتا، لیکن اس نے بڑی پھرتی سے خود کو سنبھالا اور گھوڑے کو بے قابو نہ ہونے دیا۔ بالکل ایسے ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ شکرالیوں کی طرح گھوڑے کی پیٹھ پر زندگی بسر کرتا آیا ہو۔ اب اس نے اپنا گھوڑا اسی طرف موڑ لیا جدھر دوسرے جا رہے تھے، اور تھوڑی ہی دیر میں انہیں جا لیا۔ وہ آہستہ آہستہ کتراتے ہوئے پھر اصل راہ پر آ رہے تھے۔ عمران کو دیکھ کر انہوں نے خوشی کے نعرے لگائے۔ میں تیری پیشانی پر 3 بار بوسہ دیتا ہوں صف شکن، شہباز چیخا۔ کاش تو میرے باپ کا بیٹا ہوتا۔ میں اپنے ہی باپ کا بیٹا ہو کر پچھتا رہا ہوں۔ گھوڑے دوڑتے رہے، ٹاپوں کی آواز سے پتھریلا میدان گونجتا رہا۔ اب پھر عمران نے پیشن گوئی کی اور شہباز نے اسے اسی طرح سنا جیسے وہ بات آسمان سے اترے ہوئے کسی فرشتے نے کہی ہو۔ اس نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ راستے ہی میں دشمن سے مڑ بھیڑ ہو جائے، کیونکہ طیارے کے ٹوٹنے کی آواز دور تک پھیلی ہوگی۔ اس کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد ہی مخالف سمت سے بے شمار سوار آتے ہوئے نظر آئے، اور پھر دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ دونوں ہی طرف کے کئی آدمی گھوڑوں سے گرے، لیکن گھوڑوں کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک بار پھر وہی پچھلے دن کی سی جنگ مغلوبہ کا منظر دکھائی دیا۔ قریب ہوتے ہی فریقین نے خنجر کھینچ لیے اور عمران کے فوجیوں نے کلہاڑیاں سنبھال لیں۔ یہ پورا دستہ پچھلی جنگ عظیم میں افریقہ کے محاذ پر لڑ چکا تھا، اور اس نے وہاں خاص طور پر ضدل و طریقہ جنگ کی ٹریننگ لی تھی۔ عین ہنگام جنگ میں عمران نے شہباز کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے او چھچورے فقیر۔ لیکن شہباز اسے نظر نہیں آیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں خنجر تھے اور اس نے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی تھی۔ اس کے ساتھی اسے گھیرے ہوئے تھے دفتن۔ اس کی نظر ایک طویل قامت آدمی پر پڑی جس کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی اور سر کے بڑے بڑے بال الجھے ہوئے تھے۔ آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کے جسم پر شکرالیوں ہی جیسا لباس تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ شکرالیوں سے بہت زیادہ مختلف معلوم ہو رہا تھا۔ عمران اس تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب اس نے شہباز کو بھی دیکھا جو حقیقتاً اس آدمی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ کہیں شہباز چھوٹتے ہی اسے ختم نہ کر دے۔ وہ اسے ہرگز نہ پسند کرتا۔ اگر ان سازشوں کا سرغنہ وہ تھا تو اسے زندہ پکڑنا ہی زیادہ مفید ثابت ہوتا۔ شہباز عمران سے قبل ہی اس تک پہنچ گیا۔ اس نے اس پر خنجر سے وار کیا، لیکن طویل قامت سوار نے جھکائی دے کر اس کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ پھر ایسا معلوم ہوا جیسے اس کی آنکھیں شعلے برسانے لگی۔ خبردار! عمران دھاڑتا ہوا اس کی طرف جھپٹا۔ اتنی دیر میں خود شہباز ہی نے کلائی چھڑا لی تھی، لیکن خنجر اب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ شہباز نے گھوڑے کی پشت سے اس پر چھلانگ لگائی، لیکن عمران اس کا حشر نہیں دیکھ سکا۔ ویسے اس نے اسے گھوڑے سے زمین پر گرتے ضرور دیکھا تھا، کیونکہ اس کے چھلانگ لگاتے ہی دراز قد سوار نے بڑی پھرتی سے اپنا گھوڑا پیچھے ہٹا لیا تھا۔ عمران کو اس تک پہنچنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، کیونکہ اسے بھی اس کے ساتھی گھیرے ہوئے تھے، لیکن وہ جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہی رہا۔ اب تک وہ نصف درجن دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ دفتن عمران نے تیر بردار فوجیوں کو آواز دی،
ان میں سے 5 فوراً ہی اس کی مدد کو پہنچ گئے۔ راستہ صاف کرو، عمران نے کہا، اس داڑھی والے لمبے آدمی کو زندہ گرفتار کرنا ہے۔ فوجی کلاڑیاں چلاتے ہوئے آگے بڑھے۔ دشمن پر ان کی کافی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ ان میں پچھلے والے مارکے سے بھاگے ہوئے لوگ بھی تھے۔ انہیں ان خوفناک کلاڑیوں کا اچھی طرح تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ کائی کی طرح پھٹنے لگے۔ دفتن اس لمبے آدمی کی نظر عمران پر پڑی اور ایک لہجہ کے لیے ایسا معلوم ہوا جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو للکارا کہ وہ کلہاڑیاں چلانے والوں کو پیچھے دھکیل دیں۔ ساتھ ہی اس نے ریوالور سے عمران پر فائر کیا۔ عمران غافل نہیں تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ کسی دوسرے ہی کے گھوڑے کی زین خالی ہوئی ہوگی۔ پھر اس نے پیدر پہ کئی فائر عمران پر کیے، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ کلہاڑیاں چلانے والے عمران کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ دراز قد سوار نے اپنے ساتھیوں کو للکارا اور ایک بار پھر بڑے زور و شور سے جنگ شروع ہو گئی۔ عمران شہباز کے متعلق بھی سوچ رہا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہوا ہو۔ بہرحال اس کے خیال کے مطابق وہ بری طرح کچلا گیا ہوگا۔ جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اب تک تیر بردار فوجیوں میں سے 3 ہلاک ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جوش و خروش میں کمی نہیں واقع ہوئی تھی، بلکہ وہ اب پہلے سے بھی تیزی سے حملہ کر رہے تھے۔ دوسری طرف دراز قد سوار کے آدمی بھی اس کی حفاظت کے لیے جانوں پر کھیل رہے تھے۔ جیسے ہی ایک گرتا دوسرا اس کی جگہ لے لیتا۔ عمران نے اپنا گھوڑا پیچھے ہٹایا۔ اب وہ دراصل ڈینی کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے مل گیا، لیکن اس حال میں کہ وہ تنہا کئی دشمنوں میں گھر گیا تھا اور اس کے ہاتھ سست پڑتے جا رہے تھے۔ شاید وہ زخمی بھی تھا۔ عمران نے چھوٹتے ہی ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی حلے میں 2 گرے۔ عمران کو دیکھتے ہی ڈینی نے پھر سنبھالا لیا اور پھر 3 منٹ کے اندر ہی اندر وہ دونوں وہاں تنہا رہ گئے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ماسٹر عمران، دراصل خنجر بازی میری لائن کی چیز نہیں ہے، اس نے کہا۔ پرواہ مت کرو ڈینی، تم ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہو۔ اگر تم نے یہ مارکا سر کر لیا تو زندگی بھر اپنے اس کارنامے پر فخر کرو گے۔ ہاں دیکھو، اس وقت بھی تمہارے پاس وہ جال موجود ہے یا نہیں جو تم ہمیشہ رکھتے ہو؟ ہے ماسٹر، کیوں؟ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اور ڈینی، اگر اب تم الگ ہٹ کر تھوڑی دیر سستا لو تو بہتر ہے۔ نہیں ماسٹر، میں اب اتنا بوڑھا بھی نہیں ہوں، ڈینی ہنس کر بولا اور زین سے لٹکے ہوئے شکار کے تھیلے سے جال نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ ڈینی، عمران نے جال لے کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور لڑنے والوں سے دور بھاگتا چلا گیا، بلکہ اسی انداز میں جیسے گھوڑا بھڑک کر بے قابو ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھیوں نے اسے حیرت سے دیکھا، لیکن ان کے لیے ناممکن تھا کہ وہ اس کی مدد کے لیے مجمع سے نکلتے۔ البتہ ڈینی نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر رک گیا۔ اگر عمران نے اس سے جال نہ مانگا ہوتا تو شاید وہ اس کی مدد کے لیے دوڑ ہی پڑتا، لیکن اب اسے سوچنے کے لیے رکنا ہی پڑا۔ یہ پراسرار آدمی آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ دفتن اس نے ایک دراز قد سوار کو مجمع سے نکل کر عمران کے پیچھے پیچھے جاتے دیکھا۔ یہ ان شکرالیوں میں سے نہیں تھا جو ڈینی کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ اس کا حلیہ عجیب تھا، بے ترتیبی سے بڑی ہوئی گنجان داڑھی اور سر پر بالوں کا جھنکاڑ۔ ڈینی نے بے تحاشا اپنا گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ اس سے سوچا کہیں یہ وہی پراسرار فقیر نہ ہو جس کے لیے اتنا کشت و خون ہو رہا ہے۔ تینوں گھوڑے کافی فاصلے سے دوڑتے رہے۔ پھر دفتن ڈینی نے عمران کو پلٹتے دیکھا۔
دراز قد آدمی نے عمران پر فائر کیا، لیکن ڈینی اس فائر کا انجام نہ دیکھ سکا کیونکہ وہ اپنے ہولسٹر سے ریوالور کھینچنے لگا تھا۔ اس نے دراز قد آدمی پر فائر کیا لیکن آواز ہی نہ ہوئی۔ اس کا ریوالور خالی ہو چکا تھا۔ پھر جتنی دیر میں وہ ریوالور کے چیمبر بھرتا، عمران نے دراز قد سوار کے 5 یا 6 فائر خالی دے کر اس پر جال پھینکا، مگر دراز قد آدمی کا گھوڑا بڑی پھرتی سے اسے بچا لے گیا۔ عمران نے پھر جال مارا لیکن شاید دراز قد آدمی کا گھوڑا بھڑک ہی گیا تھا۔ ڈینی! عمران چیخا، تم اپنے آدمیوں کے ساتھ رہو، میں اس سے نپٹ لوں گا۔ اور پھر اس کا گھوڑا دراز قد سوار کے بھڑکے ہوئے گھوڑے کے پیچھے دوڑتا چلا گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔